چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین یا رب العالمین۔ کل ہماری الحمدللہ آیت نمبر 77 تک ہو گئی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہود کا ایک گروہ تھا، یاد ہوگی آپ کو آیت کہ یہود کا ایک گروپ تھا جو منافق تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹھتا تھا، اور ان کو جو اپنی کتابوں میں باتیں لکھی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری باتیں ان کو بتاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اپنے علماء کے پاس جاتے تھے، اپنے اسکالرس کے پاس جاتے تھے، تو وہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم جو ہے ان کو کچھ مت بتایا کرو، کوئی بات اپنے دین کی مت بتایا کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یہ کیا کریں گے، جا کر اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا عقیدہ ہم نے دیکھا کہ کس قدر ان کا عقیدہ بھی خراب ہو چکا تھا، بگڑا ہوا تھا۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 78 اسٹارٹ کریں گے، اور بہت اہم آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، غور سے سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری ہی ایک تصویر جو ہے دکھائی ہے۔ اور جیسے کہ میں ہر آیت پر آپ کو بتاتی ہوں کہ آیتیں جو ہوتی ہیں قرآن کی وہ خاص بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، یہودیوں کی بات چل رہی ہے، تو ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن اس زمانے کے یہودی اب ہے بھی نہیں، اوپر سے جو یہودی اس زمانے میں ہے وہ ہمارا کلام نہیں سنتے ہیں، کلام کو سیکھتا سمجھتا مسلمان ہے، اس پر عمل مسلمان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل جو ہے وہ ایک ایمان والے پر فرض کیا ہے۔ تو ہمیں جیسے کہ خاص کانٹیکس میں بات ہے تو ان کے لیے ہے، لیکن عام کانٹیکسٹ اس کا سب کے لیے ہے، تو ہماری ہی بات چل رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 76 میں بات چل رہی تھی، سوری 75 جب ہم نے آیت نمبر پڑھی، وہاں پر علماء کی بات گزری کہ وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 76 جب ہم نے آیت پڑھی، 76 77، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ کس کی بات چل رہی تھی، وہ منافق جو تھے، یہودیوں میں جو منافق تھے ان کی بات چل رہی تھی۔ اب اس آیت میں ایک اور تھرڈ گروپ، یعنی کہ جو بچے کچھ عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کامن لوگ ہیں، کامن پیپل ہیں، ان کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں۔ تو فرحت آج کریں گی ورڈ ٹو ورڈ، فرحت آپ ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے، پھر ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با اور میم سے ہم ان سب میں سے کچھ نہ کچھ وہ ہیں۔ امی یونا امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ حمزہ مین روٹ ورڈ، لا نہیں، یا لامونا وہ سب جانتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، الا سوائے، امانیہ خواہشات کے، اور ان نہیں ہم وہ سب، الا مگر، ازمونا وہ سب گمان کرتے ہیں، یا ورد زوا نون روٹ، واو نون جمع۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی بات کر رہے ہیں، عام جو عوام ہے بنی اسرائیل کی، ان کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کیا ہے، امی ہے، ٹھیک ہے، ان پڑھ ہے، اور وہ کیسے ہیں، لا یعلمون الکتاب، کتاب کو بالکل بھی نہیں جانتے، الا امانیہ سوائے اس کے خواہشات کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی خواہشات کے علاوہ وہ کتاب کو کچھ نہیں جانتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ سب مگر صرف اور صرف گمان کرنے والے، ٹھیک ہے۔
امیون، اب سب سے پہلے تو اس ورڈ کو دیکھیں، امی تھے، ان پڑھ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کتاب کو نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے. کیسے امی تھے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا کہ وہ لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے تھے. اچھا، اب اس آیت سے ہمیں سب سے بڑی بات تو یہی پتہ چل رہی ہے کہ جو کتاب کو نہیں جانتا اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے. دنیا بھر کے علم آپ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، اور دنیا بھر کی آپ جو ہے ڈگریز حاصل کر لیں، دنیا بھر کے آپ کام کر لیں، دنیا بھر کے فن سیکھ لیں، علوم سیکھ لیں، کچھ بھی آپ ایکس وائی زیڈ کر لیں، کتنی ترقی پہ پہنچ جائیں، پوری دنیا آپ کو پڑھا لکھا مانے، ہے نا، سو کالڈ پڑھا لکھا لٹریٹ طبقہ مانے، لیکن اگر آپ کو کتاب کا علم نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں آپ ان پڑھ کے ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی تک ہم ہی تھے، ہے نا، ہم نے بھی بہت ساری ڈگریاں لی ہیں. دیکھیں ایک سب سے بڑی ڈگری تو گریجویشن کی ہی ہوتی ہے، اور زیادہ تر ہم میں سے ہوں گے نا گریجویشن ہی کیے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہمارا بھی یہی حساب تھا، ہم بھی کیا تھے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان پڑھ ہی شمار ہو رہے تھے. لیکن الحمدللہ اب ہم اتنا کچھ سیکھنے لگے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں برقرار رکھے اس چیز پر. تو دنیا بھر کے آپ علم حاصل کر لیں، لیکن آپ کو جب کتاب نہیں پتا، کتاب کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کتاب کا علم آپ کو نہیں، تو پھر آپ کیا ہے، ان پڑھ ہے. ٹھیک ہے، امی ہے. اور یہ امی جو ہے، ام سے حمزہ میم اور میم اس کا روٹ ہوتا ہے. امن کسے کہتے ہیں؟ امی کسے کہتے ہیں؟ جی، ماں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امن کہتے ہیں ماں کو. تو اگر اس کا روٹ ورڈ لیا جائے، دیکھیں اس کے دو میننگ بیان کیے جاتے ہیں. حمزہ میم میم اس کا روٹ ورڈ اگر لے امیون کا، تو ماں سے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، بالکل ہی کیا ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اگر اس کا روٹ ورڈ لے حمزہ میم اور یا، ٹھیک ہے، حمزہ میم اور اگر یا اس کا روٹ ورڈ لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھ تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، جیسے بہت ساری لینگویجز ہم پڑھ لیتے ہیں، عربی کو ہی لے لیجیے، عربی ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی معنی اس سے مراد ہے، دونوں ہی معنی اس سے مراد لے سکتے ہیں کہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور ایک معنی کہ ایسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، ابھی تک ان پڑھ کے ان پڑھ. ٹھیک، تو کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، ان کو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اچھا، جب ان پڑھ تھے، کتاب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایک چیز بہت اچھے سے پتا تھی. ٹھیک ہے، مطلب ایسے لوگوں کو جن کو کتاب کا علم نہیں ہوتا ہے، ان کو ایک چیز بڑے اچھے سے پتا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، الا امانیہ، سوائے امانی کے. ٹھیک ہے، سوائے ان کی اپنی خواہشات کے. اور ہمیشہ یاد رکھیے بات کہ جب کتاب کا علم نہیں ہوگا تو دین کسی نہ کسی بیس پر تو کھڑا ہوگا. جو لوگ اپنے آپ کو دیندار مانتے ہیں، ان کا دین جب کتاب سے نہیں ہوتا ہے تو کسی نہ کسی بیس پر تو وہ کھڑا کرتے ہیں نا اپنا دین. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پھر کچھ بھی دین فالو نہیں کریں گے، کسی نہ کسی بیس پر کھڑا ہوتا ہے. تو جب کتاب زندگی میں نہیں ہے تو پھر دین کی بلڈنگ کس چیز پر کھڑی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف بتا رہے ہیں، پھر دین کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے انسان کی امانی پر. ٹھیک ہے، امانی پر. اور یہ امانی کیا ہوتی ہے؟ امانی کہتے ہیں آرزوؤں کو، خواہشات کو، خوش کن خیالات کو، جس کو ہم کہتے ہیں وشفل تھنکنگ. ٹھیک ہے، جن سے انسان بس اپنے دل کو خوش کرتا رہتا ہے. یہ ہے ان کے دین کی بیس. ٹھیک ہے، یہ ہے ان کی دین کی بنیاد. آگئی بات سمجھ میں؟ کسی کے گھر تو نہیں جاؤ گے؟ پکا؟ ٹھیک ہے، کسی کی چیز لے کے تو نہیں کھاؤ گے؟ ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں؟ امانی کسے کہتے ہیں؟ آرزوؤں کو کہتے ہیں، خواہشات کو کہتے ہیں، وشفل تھنکنگز کو کہتے ہیں، جس پر انسان کیا کرتا ہے، جب کتاب پر اب اس کے دین کی بیس نہیں جمتی، کتاب کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، تو انہی چیزوں پر وہ کیا بنا لیتا ہے، اپنے دین کی بیس بنا لیتا ہے، خود کے ہی گڑھے ہوئے عقیدے. ٹھیک ہے، اور آپ کو فوراً مطلب اللہ تعالیٰ اس کی مثال اب دیکھیے گا، فوراً اگلی آیت میں، آیت نمبر 879 میں، آیت نمبر 80 میں آپ کو فوراً سے اس کی مثال دے دیں گے کہ کیا ان کی امانی تھی، کیا ان کا خود کا گڑا ہوا دین تھا. ٹھیک ہے، اور ایک اور
قرآن مجید میں اسی پارے میں آئے گی سورۃ البقرہ میں ہی، کہ یہ کہتے تھے کہ بس بنی اسرائیل یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے اور کسی نے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے بتائیں؟ اگر ہم اپنے بارے میں یہ امیجن کرنے لگے، اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ انسان کی کیا ہے؟ خوش کن خیالات ہیں. ٹھیک ہے، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں جو انسان نے کیا کری ہیں؟ اپنے لیے اپنے آپ سے گڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں لکھا کہ اب دیکھیے اس وقت یہود و نصارہ تھے. ٹھیک ہے، بڑا سیکٹ اپنے آپ کو اگر بڑے سیکٹس میں وہ کریں، چینج کریں، تو یہود و نصارہ ایسا کرتے تھے کہ بھائی ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. آج فرقہ واریت دیکھ لیجئے آپ، اسی لیول پر پہنچی ہوئی ہے کہ بس ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا اور کوئی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا. یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بتائیں؟ ٹھیک ہے، جیسے وہ پہلے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ بس ہم جنتی، ایسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بس ہم جنتی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو ایسا ہوتا اگر کہ کوئی پرٹیکولر فرقے نے جنت میں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لکھ کر جاتے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات تو بتا دی کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. اتنی بات بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں کہتے کہ یہ والا جنتی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو خیر آپ دیکھیں کہ ان کا یہی حال تھا کہ یہ اپنی گڑی ہوئی باتیں، آرزوئیں، خواہشیں، خیالات، ان کو ہی دین سمجھ کر اسی پر انہوں نے چلنا شروع کیا تھا. نہ کتاب پر ان کی کوئی توجہ تھی، نہ کسی اور دین کی تعلیم پر ان کا کوئی بیس تھا. ٹھیک ہے، بس اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امانی کا مطلب ہے صرف ریسیٹیشن کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف تلاوت کرنا، جبکہ آپ کو کوئی کلو نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے. یعنی کہ اگر وہ لوگ کتاب پڑھتے بھی تھے تو بس اس حد تک، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا، حمزہ میم یا اس کا روٹ ورڈ لیا جائے تو پڑھ تو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی تو دونوں ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں نا. کچھ ہم میں سے وہ ہیں جن کو بالکل کچھ نہیں پتا، کہ مطلب کتاب بھی انہوں نے نہیں پڑھ رکھی ہے، قرآن کو بھی نہیں انہوں نے چھوا ہوا ہوتا ہے نا، ان کو کچھ ہی نہیں پتا ہوتا قرآن میں لکھا ہوا بھی کیا ہے. لیکن ہم جیسے لوگ ہیں ان کو کیا ہے؟ ٹیکسٹ پڑھنا آتا ہے، الحمدللہ ٹیکسٹ پڑھنا آتا ہے، لیکن کیا لکھا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امانی کہتے ہیں کہ صرف تلاوت کرتے جانا، لیکن کوئی کلو نہیں رکھنا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. بس قرأت کرنا، جیسے ہم تلاوتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب کا کوئی علم نہیں سوائے تلاوت کے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی کتنی بڑی بات ہے نا. اگر ان آیتوں کو چھوڑ دیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، 78 آیتیں، ان کو چھوڑ دیں اور آگے اگر ہم آگے کی بات کریں، پورے قرآن میں ہمیں کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سکھا سکتے ہیں، آپ نے ہی یہاں تک لے کر آئے ہیں ہمیں، اور آگے بھی آپ جو ہے لے کر جائیں گے. تو فیملیئر لگ رہا ہے کچھ؟ کچھ میچنگ لگ رہی ہے اپنے آپ سے اس آیت کی؟ یہ بنی اسرائیل کے لیے تو ہے، اپنے لیے بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اچھا، یہ جو امانیون کا ورڈ یہاں پر آیا ہے، یہ امنیون کی جمع ہے. ٹھیک ہے، امنیون کی جمع ہے، جس کا ایک معنی تمناؤں کے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تمنا کا کیا جاتا ہے کہ ان کی تمنائیں ہیں بس، جس کا ذکر آگے آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں جنت میں جانے کی بات، یا پھر ان کی اگلی ہی آیت میں آپ دیکھیں گی کہتے تھے کہ جو ہے وہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے کچھ دن. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہ تمنائیں تھیں ان کی، ان کی آرزویں تھیں. امنی ان کی، امنی ان کا معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی کرت. ٹھیک، پڑھ سکتے تھے لیکن کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور امانی کا یہ معنی جو ہے سورۃ الحج سے لیا گیا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 آپ پڑھیے گا تو وہاں پر امانی کا یہ معنی وہاں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کرت کا معنی. اچھا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا یظنون. ٹھیک، انہم الا یظنون. ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے، قاعدہ ایک نوٹ کر لیجئے. عربک کا تھوڑا سا قاعدہ ہے. ان کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اگر. ٹھیک ہے، ان کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ان لکھا ہوا ہے حمزہ نون سے ان، اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے اگر. لیکن ان کے ساتھ الا آ جائے. ٹھیک ہے، ان آ جائے پلس الا. آگے دیکھیں آیت میں ہم کے بعد الا آ رہا ہے. ان کے بعد کسی بھی جگہ پر 2-3 ورڈز چھوڑ کر الا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. ان کا معنی پھر کرتے ہیں نہیں.
کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے کچھ آیتوں کے بعد ان کا معنی اگر آ جائے تو آپ کہیں گی کہ پھر ان کا معنی تو آپ نے نہیں لکھوایا تھا، ٹھیک ہے، ان کا معنی تو آپ نے نہیں لکھوایا تھا، وہ سوری ان کا معنی تو آپ نے اگر لکھوایا تھا، اب یہاں پر آپ نہیں کہہ رہی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کا اگر ہی ہوتا ہے معنی، لیکن اگر ان اللہ کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر معنی ہو جاتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کا معنی ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یظنون، سوائے اس کے کہ وہ سب کیا کرتے ہیں، انہم اللہ یظنون، سوائے اس کے کہ وہ گمان کر رہے ہیں، ہے نا، سب کے سب ازمپشنس میں لگے ہوئے، گمان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے جو دین کے نام پر وہ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ باتیں ان کی نہ کہیں لکھی ہوئی ہیں، نہ کسی پیغمبر نے ان کو بتائی ہیں، نہ کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، بس خود سے ہی یہ خرافاتیں کیا کر رکھی ہیں، ایجاد کر رکھی ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، ٹھیک ہے، تو سمجھ رہے ہیں نا، یظنون گمان ہے ان کا، صرف ایزمپشن ہے ان کا یہ کہ اس سے ہمیں ثواب مل جائے گا، ہے نا، ذرا اپنے اپنے حالات پر اس کو جوڑ لیجئے کہ جو باتیں ہم بھی آج دین کے نام پر خرافاتیں لگا رکھی ہوتی ہیں، نہ کسی اللہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا ہے الحمدللہ، نہ ہی حدیثوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، نہ ہی کہیں اور اس کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں اس کا پروف ملتا ہے، بس صرف اور صرف کیا ہوتے ہیں، انسان کے گمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گمان ہوتے ہیں، اور یہ گمان صرف عمل کے بارے میں نہیں بلکہ اللہ کے بارے میں بھی گمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں بھی اپنے اپنے گمان ہوتے ہیں، دین کے بارے میں تو بہت سارے گمان ہوتے ہیں جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ملتی۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن تو اس لیے اترا تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، قرآن کس لیے اترا تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی بات، اور اس وقت اس زمانے میں جب کہ تابعین کا زمانہ تھا اور کتنے زیادہ عمل کرنے والے لوگ موجود تھے، اس زمانے میں یہ بات لکھ رہے ہیں، آج کے زمانے میں سے کتنی زیادہ فٹ ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ قرآن تو اس لیے اترا تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں، اور لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل بنا لیا، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے کیا میری، صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی، تو کہتے ہیں حسن بصری کہ قرآن تو اس لیے اترا تھا کہ لوگ اس پر عمل کریں، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل بنا لیا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ پڑھ تو رہے ہیں، تلاوت تو کر رہے ہیں، سوچ بھی یہی رہے ہیں کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا، ہے نا، بے شک ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد پھر غائب ہو جائے گا، ہے نا، اصل جس مقصد کے لیے قرآن اترا تھا، جس لیے قرآن دیا گیا تھا، وہ مقصد تو پھر پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے آپ سوچیں، مان لیجیے آپ کو کہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کہیں آپ کی آنٹی کے گھر جانا ہے، یا آپ کو آپ کی چاچی کے گھر جانا ہے، خالہ کے گھر جانا ہے، ایکس وائی زیڈ کہیں پر آپ کو جانا ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے، ٹھیک، اب آپ گھر سے اتر کر جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بریک دباتے رہتے ہیں، اسٹیئرنگ چلاتے رہتے ہیں، اس کی نہ چابی لگاتے ہیں، نہ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک، آپ اپنی خالہ کے گھر پہنچ جائیں گے، ہوں، کوئی آپ کو دیکھے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ہے نا، لگے گا یا نہیں لگے گا؟ کوئی آپ کو اگر دیکھے گا تو یہی، یا پھر آپ اپنے آپ کے بارے میں بھی گمان کریں گی، یہی کہیں گی نا کہ میں گاڑی چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اسٹیئرنگ گھما رہی ہیں، بریک لگا رہی ہیں، ایکسیلیٹر پہ آپ کا پیر ہے، ٹھیک ہے، ہارن بھی آپ دے رہی ہیں لگاتار، لیکن وہ گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، وہ آپ کو آپ کی خالہ کے گھر تو نہیں لے کر جائے گی، ٹھیک ہے، جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں تو آپ کو وہ گاڑی ہرگز بھی نہیں لے کر جائے گی، تو کیا ہوا پھر، گاڑی تو آپ نے چلائی، لیکن جس مقصد سے آپ گھر سے نکلے تھے وہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کے لیے ہے کہ آپ اس کی تلاوت کر لیں، آپ اس کو حفظ کر لیں، لیکن آپ جب تک اس کو سمجھیں گی نہیں، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گی، عمل سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے نا، سمجھ کر انسان عمل کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، بے مقصد ہی رہ جائے گی آپ کی بات، وہ ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آپ سے پوچھ بھی ہوگی کہ آپ کے پاس کتاب تھی، آپ نے اس کا کیا علم حاصل کیا اور اس کے اوپر پھر کیا عمل کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے۔ پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کو ترک کرنے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو چھوڑ دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا ڈیلی تلاوت تو کر رہے ہیں، ڈیلی ہم آدھا پارہ پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن کو تو نہیں چھوڑا ہوا ہے، تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ساری قسمیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، سب سے پہلی قسم کیا ہے،
اس پر بالکل بھی نہیں چلنا، عمل نہیں کرنا۔ دوسری انہوں نے بتائی کہ اس کے حلال اور حرام سے نہ رکنا، چاہے ایمان کتنا ہی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قرآن چھوڑنے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کے حلال اور حرام سے نہ رکنا۔ مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو قرآن میں، سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر اللہ کے نام جس پر لیے جائیں گے وہ کھانا آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ آیت آپ نے پڑھ لی، آپ کو پتہ چل گیا، آگئی بات سمجھ میں؟ لیکن آپ اب اس حرام سے نہیں رک رہے، آپ لگاتار چلے پڑے ہیں کھانے کے لیے اس کو، ٹھیک ہے؟ پھر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اس کو اپنے اوپر حرام کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کیا ہے، قرآن کو چھوڑنے جیسا ہی ہے، چاہے آپ کو کتنا ہی اس پر جو ہے وہ کتنا ہی آپ تلاوت اس کی کرتے ہیں، کتنا ہی آپ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو آپ چھوڑے پڑے ہیں تو پھر وہ کیا ہے، قرآن چھوڑنے کے برابر ہے۔ پھر کہتے ہیں تھرڈ ون کہتے ہیں کہ اس پر غور و فکر اور فہم کو ترک کر دینا، یعنی کہ قرآن پر جو غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تدبر کے لیے قرآن اتارا ہے نا، انا انزلنا علیک القرآن مبارکن، ہے نا، مبارک کتاب ہے، اور کس لیے نازل کے لیے تذکروا ولیدبروا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری؟ تاکہ غور و فکر کریں اور تدبر کریں عقل والے، بڑے عقل والے سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، ہے نا، بڑے انٹیلیجنٹ، اور بھئی ہمارے تو اتنے نمبر آتے تھے، ہماری تو یہ گریڈس آتی تھی، ہم نے تو یہ والے ایگزام پاس کر رکھے ہیں، وہ والے ایگزام ہم تو ہمیشہ ٹاپ کیا کرتے تھے، ہمارے تو اتنے اچھے نمبرس آتے تھے ٹیسٹ میں، ہمارے یہ نمبر وہ نمبر وہ نمبر، بڑے اچھے اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، لیکن اگر کتاب کا علم حاصل نہیں کیا تو پھر آپ کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آ گئی؟ پھر تھرڈ انہوں نے کہا کہ اس پر غور و فکر اور فہم کو ترک کر دینا۔ فورتھ، قرآن کا حلق سے نیچے نہیں اترنا، یہ وہی بات آ گئی کہ بس انسان کیا کرتا رہے، زبانی تلاوت کرتا رہے، اس کے اوپر کوئی اس تلاوت کا اثر، تلاوت کا کوئی اثر ہوتا ہے کسی کے اوپر؟ خالی تلاوت کر کے کسی کو رونا آتا ہے جب اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی رو بھی رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، یہی بات ہوتی ہے نا بھائی، پتہ نہیں کیا بات ہے، کہ پتہ نہیں آیت میں کیا ایسا لکھا ہوا ہے، یہ رو رہے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا، ہاں کچھ نہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ بس کچھ نہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے جس سے ان کو رونا آ گیا ہے، باقی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی بات ہے، ابھی تک یہی رہتا تھا ہمارے ساتھ بھی، ہے نا، ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے ایسا جو ان کو رونا آ گیا، اور اسی کو شاید دیکھ دیکھ کر ہمارا دل چاہا کہ ہم بھی قرآن کو سیکھیں، ہم بھی قرآن کو سمجھیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ایسی کیا بات ہے جو قاری قرآن پڑھتا ہے تو وہ روتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے، ترک کرنے میں آ جاتا ہے کہ قرآن آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے، بس زبانی زبانی آپ کا قرآن ہو، کلام ہو، اور باقی آپ کے دل تک راستہ نہیں جائے اس کا۔ دل تک تو تبھی راستہ جاتا ہے نا جب آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ مان لیجیے انگلش میں آپ کسی بچے کو انگلش نہیں آتی اور آپ اس کو نا انگلش میں بولتے رہے آئی لو یو آئی لو یو، سمجھ میں آئے گا اس کے؟ ہرگز بھی نہیں آئے گا۔ ہاں اگر آپ اس کی ہی لینگویج میں سے کہیں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو خیر آپ دیکھیں کہ ففتھ کہتے ہیں کہ قرآن کا عالم بننے کی بجائے قاری بننے کو ترجیح دینا، ٹھیک ہے؟ قرآن کا عالم بننے کی بجائے قرآن کا قاری بننے کو ترجیح دینا ہے، کہ قرأت تو بہت اچھی کر لینا اپنی، ٹھیک ہے، پورا ٹائم اسی میں لگا ہوا ہے انسان، قرأت اچھی ہو جائے، قرأت اچھی ہو جائے، لیکن پھر اس کا علم کچھ نہ ہو آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو قاری بننے کو ترجیح دینا، عالم بننے کو ترجیح نہیں دینا، یہ بھی قرآن کے ترک کرنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو پڑھنا ہوتا ہے نا، ہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی آواز میں پڑھ لے، تو جتنی اچھی آپ نکال سکتے ہیں آواز اتنی اچھی آواز میں پڑھ لیں۔ الگ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کسی کی سن لیتے ہیں قرأت اور پھر اسی میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی قرأت ہو جائے ہماری، اس طرح کا حساب کتاب ہو جائے، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ٹائم نہیں لگاتے، تو یہ چیز بھی کیا ہے پھر غلط ہو جاتی ہے۔ آپ تھوڑا بہت ٹائم دے دیں اس کو، لیکن اس چیز کو نہیں چھوڑے، یعنی کہ سیکھنے کو سمجھنے کو نہیں چھوڑے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ چلیں اب دیکھیں، یہ آیت تو ان کے لیے تھی کہ انہوں نے کیا کر رکھا تھا، ان کو صرف اور صرف مطلب اپنی خواہش پرستی کو انہوں نے دین بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، جو دل میں آئے وہ کرنا۔ آج یہی حال ہمارا بھی ہوا ہے نا، ہو بہو،
ٹھیک ہے. دین کی بیس ہماری کیا ہے؟ ہمارا دین کس چیز پر ٹکا ہوا ہے؟ آپ غور کریں، کیا اللہ کی کتاب پر ہمارا دین ٹکا ہوا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب پر ہمارا دین ٹکا؟ اچھا مان لیں، سپوز کریں، ٹھیک ہے، ایک خیال اپنے ذہن میں لائیں کہ کسی اور نبی نے، ویسے تو آنا نہیں ہے، اگر کسی اور نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہوتا ہے نا، تو یہ آیتیں پھر ہماری صحیح ترجمانی کرتی ہے نا، ہمارے لیے اتر رہی ہوتی. آ رہی بات سمجھ میں؟ امت مسلمہ میں تو ڈھیروں لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی وقت اس امت کی پیشن گوئی کی تھی نا. حدیث تو سبھی کو پتہ ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو حدیث پتہ نہیں جس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی ہو بہو پیروی کرو گے. کہا تھا نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بھی تو بنی اسرائیل کے لیے ہی قرآن میں اتر رہی ہیں. ٹھیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت مسلمہ بھی ہو بہو پیروی کرے گی. اگر گوہ کے بل میں گھسیں گے بنی اسرائیل تو امت مسلمہ بھی جا کر گوہ کے بل میں گھس جائے گی. ایک ایک چیز ہم نے ان کی کاپی کری ہوئی ہے. کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں آپ اپنی زندگی کی، ہر چیز میں ان کو کاپی کر رہے ہیں. جیسے ان کے حالات تھے ایسے ہی ہمارے حالات ہو گئے ہیں، ہے نا؟ یہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بن بات کے ان کی کرتوتیں ہمیں کیوں بتائے گا؟ کیا مطلب، کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی باتیں ہمیں بتانے کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے عمل کی باتیں بتاتا اور قرآن کو بند کر دیتا، بس ختم. ہے نا؟ ان کی کرتوتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ کہیں تم بھی تو ایسے نہیں ہو چکے ہو. ہمارے پاس بھی آج کتاب کا کوئی علم نہیں ہے، اور یہ میں پوری مطلب ایک پوری امت کو لے کر بات کر رہی ہوں، یہ صرف اپنی کلاس کی بات نہیں کر رہی ہوں. کلاسز لینے والے بہت کم ہیں، ہے نا؟ جیسے آٹے میں نمک کے برابر، جن کو سمجھ میں آتی ہے بات، جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہے. آگے بات سمجھ میں، کتاب کا کوئی علم نہیں ہے. آپ سروے کر لیں کتنی پرسنٹیج آپ کو ملے گی جو پورا پورا قرآن جانتے ہوں گے. جن سے آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہے پورا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہاں ہم نے پڑھا ہے، ہمیں آتا ہے. کتنی آپ کو پرسنٹیج ملے گی؟ 1% بھی بہت مشکل سے آپ کو ملیں گے جن کو کتاب کا علم ہوگا، ہے نا؟ آج دنیا کمانے میں آپ دیکھیں کہ دن رات لگے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ صرف سادہ سا صرف ورڈ ٹو ورڈ ہی پڑھ لیں، ہے نا؟ سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ڈیٹیل میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. اتنا سا بھی ٹائم نہیں ہے کہ صرف سادہ سا ایک ترجمہ لیں اور اس کو خود ہی پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کسی کلاس سے جڑیں اور تبھی آپ سیکھیں یا سمجھیں. ترجمہ بھی کافی چیزیں آپ کی کلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا دنیا بس پورا ٹائم ہمارا دنیا میں، ہے نا؟ جاب کر رہے ہیں، گھر پہ آ رہے ہیں، کھانے پکانے میں لگ جا رہے ہیں، پھر تو ظاہر ہے تھک جاتا ہے انسان، بیماریاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں، بس اسی میں اپنا ٹائم نکال دیتے ہیں. ملنے ملانے میں ٹائم چلا جاتا ہے، گھومنے گھمانے میں ٹائم چلا جاتا ہے. ترجمہ سیکھنے کے لیے کسی کے بھی پاس ٹائم نہیں ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں؟ آئینہ دکھا رہے ہیں نا. چیک کرو اپنے آپ کو آیت کے اس آئینے میں. ٹھیک، دین کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ دین کے بارے میں پتہ ہے آپ کو ہم کیا جانتے ہیں؟ وہ باتیں جو مشہور ہوئی ہیں، وہ قصے کہانیاں، پرانی روایتیں، بس نماز روزے یا تھوڑا بہت جو مجلسوں میں کہیں پر بیٹھ کر سن لیا وہ یاد ہے. بس اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا، اور اسی پہ ہمارے دین کا پورا کا پورا بیس ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اور آخرت میں نجات پھر کیسے ملے گی؟ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کے لیے تو ہم نے شارٹ کٹس ہی نکالے ہوئے ہیں. نکالے یا نہیں نکالے؟ ٹھیک ہے، ٹائم ہے نہیں ہمیں کتاب پڑھنے کا، ٹائم ہے نہیں ہمیں کتاب کو سیکھنے کا، عمل کرنے کا، ترجمہ اس کا دیکھنے کا، اور جنت میں جانے کی ہم باتیں کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے شارٹ کٹس بھی نکالے. یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، ہے نا؟ اتنا اتنا یہ پڑھ لیں تو اتنا ثواب مل جائے گا. مہینے میں ایک بار قرآن خوانی کروا لیں تو یہ برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بڑے آسان آسان سے طریقے جنت میں جانے کے، یہ اپنا لو، بس کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا؟ بنا علم کے صرف امانی امانی، سنی سنائی باتیں، بچپن میں نانی دادی کو کچھ کہتے ہوئے سن لیا یا کرتے ہوئے دیکھ لیا، بس انہی کے قصے کہانیوں پر ہمارا دین چل رہا ہے. چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ ہماری دادی جو تھیں وہ 16 شہیدوں کے روزے رکھتی تھیں، یا ہماری چاچی جو تھی یا ہماری خالہ جو تھی وہ یہ بی بی کی، کون سی بی بی کی ہوتی ہیں کہانیاں، یہ سنایا کرتی تھی. یہ ہمیں یاد ہے نا؟ یا ہمارے یہاں یہ نیازیں ہوا کرتی تھی، وہ ہم سے آتا ہے کرنا.
وہ نیازوں کے من گھڑت جو ہے وہ قصے کہانیاں نیازوں کے بارے میں بھی بنا رکھی ہیں کہ انہوں نے کری تھی تو ان کے ساتھ. آج دیکھیں پورے رامپور کا حال. اللہ اکبر، اتنا ترس سا بھی آیا مجھے اور افسوس سا بھی ہوا کہ میں کیا کہوں اس بات پر. سب پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کی 11ویں وغیرہ کا حساب کتاب چل رہا ہے اب، ہے نا؟ اور دل چاہ رہا تھا جھنجھوڑ دوں پکڑ کے اور یہ کہوں کہ جن کے نام کی 11ویں منا رہے ہوں، قیامت کے دن تم سے بالکل الگ ہو جائیں گے، بالکل تم سے پلہ جھاڑ کے کھڑے ہوں گے ایک طرف کہ اللہ تعالیٰ یہ شرک وغیرہ کرنے کے لیے ہم نے ان سے نہیں کہا تھا. اور سوچیں آپ لوگوں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی وجہ سے ان کو لا کر اللہ تعالیٰ کٹگھرے میں، اتنے نیک انسان کو لا کر کٹگھرے میں اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیں گے کہ اور ان کا حساب کتاب رکا رہے گا کہ اب بتاؤ تم نے کہا تھا ان سے یا انہوں نے خود سے کر لیا. ایسے تھوڑی کوئی جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ارے یہ شاید ان کے عبد القادر جیلانی کے نام پر منائی جاتی ہے 11ویں وغیرہ. اتنے دھڑلے سے اعلان کر کے، مطلب رکشا گھمائی جا رہی تھی اعلان کی کہ نیاز ہے اور سب کو آنا ہے. اللہ اکبر. افسوس ہوا سن کر. واپس آ رہی تھی آج تو میں نے دیکھا کہ رکشا گھوم رہی تھی اعلان کی. اتنے بڑے پیمانے پر، مطلب شرم بھی نہیں آتی انسان کو. اور آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ عام انسان وہ تو ہوتا ہی جاہل ہے، ٹھیک ہے، تو امت کے عالموں کو کیا ہوا یہ نہیں سمجھ میں آتا میرے. ٹھیک ہے، بس ان کا اپنا کاروبار چلنا چاہیے، اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، باقی کوئی جاتا جہنم میں جائے، ہمیں کیا ہے نا. سب پتا ہوتا ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے جو ہے وہ امت کو اس طرف کو دھکیلا جاتا ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت نصیب فرمانے. اللہ تعالی شرک و کفر سے ہمیں بچا لے، اس طرح کی باتوں سے بچا لے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ بس یہی قصے کہانیاں جس پر ہمارا دین چل رہا ہے نا، یہی ساری باتیں جس پر دین. بس کیا ہوگا ابھی دیکھیں واعظ ہوں گے، محفلیں جمیں گی، عبد القادر نے یہ کیا، عبد القادر نے وہ کیا، الٹی سیدھی پتہ نہیں ان کے اوپر کیا کیا جھوٹ باندھ کر کہانی قصے گڑھ رکھے ہیں. اور وہی قصے کہانیاں جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. وہی قصے کہانیاں بتا بتا کر لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے. اور اتنے بیوقوف، ویسے بہت عقل ہوگی، بزنس مین ہوں گے اور مجلسوں میں بیٹھ کر جھوم رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہوں گے. ان کو یہ مطلب کسی چیز کی عقل ہی نہیں ہے. یہ بیان کیا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، کس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. اللہ کے ولی ایسا ہوا کرتے تھے کہ وہ غصے میں وضو کا لوٹا الٹی جگہ پر رکھ دیا، قبلہ رخ نہیں کیا تو غصے میں اپنے غلام کو دیکھا تو غلام ہی مر گیا. ایسے ہوا کرتے تھے اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ. آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الٹا چلتے تھے، ہے نا. یہی بات ہے. اور سنت سے جو الٹا چلے تو پھر وہ ولی کہاں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. اپنے ہی ولیوں پہ من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے اور من گھڑت چیزیں جوڑ جوڑ کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. اور امت بھی دیکھیں آپ کے اتنی دماغ والی ہونے کے بعد جو ہے ان باتوں میں آ جاتی ہے نا. کراماتیں سناتے رہتے ہیں، ان کے نسخے بتاتے رہتے ہیں، ان کے تجربات کرتے رہتے ہیں کہ چھوڑو ساری محنت کوشش، اتنا ٹائم لگاؤ گے قرآن سیکھنے میں، زندگی نکل جائے گی تمہاری، ہے نا. چھوڑو، یہاں آ کر بیٹھو، یہاں آ کر اتنا چندہ دو، اتنا یہ کرو، اتنا وہ کرو، یہ نیاز کر لو، وہ کر لو، بس ختم. ایسی جنت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں بس فوت ہو جائے کوئی تو اب خود بھی مت پڑھو. ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان خود پڑھ رہا ہے بیٹھ کر، وہ بھی خیر غلط ہی ہوتا تھا لیکن ایٹ لیسٹ پڑھ تو لیتا تھا. تو اب خود بھی مت پڑھو، پیسے دے دو مدرسے کو، بلواؤ بچے ان سے پڑھوا لو. ٹھیک ہے. کسی ملا کو ہائر کر لو، قبر پہ بٹھا دو، وہ پڑھتا رہے گا. خود کوئی ٹائم ہمارے پاس ان چیزوں کا بھی، آج کرت کا بھی ٹائم نہیں بچا. وہ کم سے کم ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا کہ مانی کرتے تھے، کرت کر لیا کرتے تھے. ہمارے پاس تو وہ بھی ٹائم آج نہیں بچا کرنے کا. ہم کہتے ہیں بس جلدی سے پیسے دو اور کروا لو. مردے کو بھی ہم نے ملا کے حوالے اپنے کر دیا. ٹھیک ہے. تو اور یہ کام بھی آپ دیکھیں کہ کس کے لیے ہو رہے ہیں. یہ جو پڑھوائے جاتے ہیں قرآن پر، قرآن ختم کروائے جاتے ہیں، اس کے لیے جو خود قرآن کا مجرم تھا. اللہ اللہ ہمیں بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے اس قرآن کی سمجھ دے دے کہ کل کو کوئی ہمارے بارے میں یہ والی باتیں کرے تو ہمیں کتنا برا لگے گا، ہے نا. کہنا نہیں چاہیے پیٹھ پیچھے کسی کے کہ کوئی چلا گیا تو وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ سے خیر سے اور آرام سے رکھے اپنی جگہ پر. لیکن آپ دیکھیں کہ جو بھی قرآن کا حق ادا نہیں کرے وہ مجرم ہی ہوا نا. قرآن کا جس نے حق مار لیا.
جس نے قرآن کو اس کا حق نہیں دیا، حق کا تلاوتی ہی نہیں کیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس قرآن کا حق مان لیا، اور حق ماننے والا مجرم بن جاتا ہے نا؟ جس نے پوری زندگی ضروری ہی نہیں سمجھا کہ یہ بھی کوئی کام ہے جو مجھے کرنا ہے، یہ بھی کوئی کام ہے جو مجھے سیکھنا ہے اپنی زندگی میں، جس کو کبھی اس نے امپورٹنس نہیں دی، اب جب کہ اس کا نام اعمال بند ہو چکا، اب اس کو کوئی فائدہ اس چیز کا نہیں پڑے گا، ملے گا، تو یاد آ رہا ہے کہ لاؤ سفر میں بھی کیا کریں، قبر میں بھی اس کے قرآن رکھ دو، ہے نا، عہد نامے رکھ دو اور کلمے کے گنڈے رکھ دو تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ امانی نہیں ہے یہ؟ امانی ہی امانی ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں اور کیا امانی ہے، اور کیا ہماری خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں ہیں ہماری۔ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اس نے تو ہمیں ایسے ہی معاف کر دینا ہے، ہم تو مسلمان کلمہ گو، کوئی قرآن نہیں، کوئی عمل نہیں، اللہ بس غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ والی آیتیں، والی حدیثیں لے کر آتے ہیں، بس جس کے دل میں نا رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اتنا تو ہو ہی گئی ہمارے اندر ایمان، ایسا تو نہیں ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی نام لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیج دیتے ہیں، جا کے مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ایمان تو ہے، رائی کیا، اس سے بھی بڑا بڑا ایمان ہے نا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، جو تھوڑی بہت ہم سے کمیاں ہو رہی ہیں معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پڑھنا تو ان کا کام ہے جو فارغ لوگ ہیں، ہے نا؟ فارغ لوگ کہا جاتا ہے نا، فارغ ہیں، ٹھیک۔ اتنا افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کر، کوئی یہ کہہ دیتا ہے تمہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس 2 بچے ہیں تمہارے، کیا کھانا وانا تم پکاتی ہوگی، تم تو پڑھی لوگی، ہے نا؟ ہم فارغ ہیں، ہم فارغ نظر آتے ہیں، اور جو لگا ہوا ہے اس میں اپنی اپنی دنیا کمانے میں، اس کو فارغ نہیں کہتے ہیں نا، وہ بہت بڑا بھائی، بہت بیزی رہتی ہیں وہ تو، صبح چلی جاتی ہیں، دوپہر میں آتی ہیں، پھر گھر کے کام کرتی ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں، یہ دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، ادھر ادھر بھی جاتی ہیں، بازار بھی چلی جاتی ہیں، 2 گھنٹے تو ان کو وہیں پر لگ جاتے ہیں، ہے نا؟ وہ فارغ نہیں ہے، لیکن جو بیٹھ کر اللہ کا کلام سیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے وہ فارغ ہے، تو اس کو فارغ لوگوں کا کام ہے۔ اچھا یہ کام نا ان کا ہے جو بےچارے غریب ہوتا ہے نا، جن کو کوئی کام دھندا نہیں ہوتا، انہیں کو کرنے دو، ہے نا؟ آگے بس ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، بزی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کریں، ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی جہالت بھی چھوڑ دیں، آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی امانی ہے۔ اللہ کا کلام جب آپ کھولیں گے، ہے نا، جہاں پر جنت کی باتیں ہو رہی ہوں گی، جہاں پر مغفرت کی باتیں ہو رہی ہوں گی، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کی باتیں کر رہا ہوگا، ساتھ ہی آپ اگلی آیت میں یا پچھلی آیت میں دیکھ لیں، جہنم کی باتیں بھی ہو رہی ہوں گی، اللہ کی پکڑ کی بھی باتیں ہو رہی ہوں گی، عذاب کی بھی باتیں ہو رہی ہوں گی، شدت عذاب کی بھی باتیں ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت جنت ہی آپ کو دکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آپ پڑھیے گا، جہاں ان شاء اللہ تعالیٰ قانون جہاں پر شروع ہوں گے، وہاں پر آپ دیکھیے گا کہ مومنوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی بات کری ہے۔ کتنی آیتیں میں آپ کو دے دوں گی کہ ایک کوئی حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زیادتی کرے گا، جو یہ کام نہیں کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں کے لیے عذاب عظیم کی بات، قرآن پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو آپ کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیا جاتا ہے نا، کہ بھائی جب قرآن سیکھ لیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیے تو، اور یا یہ غلط کام ہم نے کر لیے تو ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو الٹے سیدھے کام کرے وہ بھی جنت میں چلا جائے، اور جو اچھے اچھے کام کرے، اللہ کے دین پر چلے، اللہ کی کتاب کو سیکھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی وقت جنت میں بھیج دے۔ سب کو اپنے اپنے گناہوں کی سزائیں کاٹ کر جانی ہے نا؟ بڑی دلیل سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بہت عورت گناہ گار تھی، طوائف تھی، اتنی زنا کرتی تھی، اور اس نے بس کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو دیکھو اس کی کتنی بخشش ہو گئی۔ ہماری تو اتنی ساری نیکیاں ہیں، ہم کوئی گندے کام کر رہے ہیں، ہم کوئی برے کام کر رہے ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہے نا؟ کوئی تو اللہ پسند کر ہی لے گا، بخش ہی دے گا، ہے نا؟
اور اتنی رسکی جگہ جہاں پر آپ کو جنت نہیں ملے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ملے گا، جہنم ہی ٹھکانا ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا رسک لے کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، رحم کر دے گا، یہ سب سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم، ہے نا؟ آگئی بات سمجھ میں؟ کسی چھوٹا موٹا ایگزام بھی دینا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا ٹیسٹ وغیرہ بھی دینا ہوتا ہے، تو جا کر ہم اور آپ کبھی ایسے نہیں بیٹھتے ہیں کیا کہ چلو تکے لگا لیں گے، کوئی ایک آنسر تو یاد ہی آ جائے گا، ہمیں بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا، کوئی ایک سوال تو ٹھیک ہی ہو جائے گا، بائی چانس پاس ہی ہو جائیں گے، ایسے کرتے ہیں ہم دنیا کے ایگزام کے لیے؟ کبھی ایسے کیا ہم نے کہ کچھ نہ کچھ تو دیکھے، بہت گلڑ سے گلڑ بچہ بھی ایکسرسائزز وغیرہ جو ہوتی ہیں فل ان دا بلینکس ٹرو فالس پڑھ کر جاتا ہی جاتا ہے کہ چلو لانگ آنسر نہیں لکھ پائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے آنسر تو ہم کر ہی لیں گے، ہے نا؟ اور بالکل بالکل جس کا دماغ بالکل کوئی کام نہیں کرتا اس کو وہ بھی پڑھ لیتا ہے نا ایگزام کے لیے، اتنا بڑا آخرت کا ایگزام، اور تکے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ پسند کر لے گا ہماری کوئی نہ کوئی نیکی، کیا پتا وہ نیکی آپ کی قبول ہوئی بھی یا نہیں، کون سی نیت سے آپ نے کی تھی، کتنا اس میں دکھاوا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری دکھاوے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ کیا پتا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اپنی نیکی، جیسے وہ بات آتی ہے نا، میں تو بہت ڈرتی ہوں اس چیز سے کہ وہ والی چیز آتی ہے نا کہ اپنی نیکی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، ویسے تو کر لینی چاہیے، ایسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب میں کرنے لگتی ہوں تو مجھے ایک دم سے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ایسی کوئی نیکی ہے بھی پوری زندگی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی کیا ہو کبھی، یا پھر ایک آدھ ہو بھی ایسی نیکی تو میں اس چیز کو اس چیز کے نام پر گوا دوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ لو تم نے تو اس کے وسیلے سے دعا ہی مانگ لی تھی، اب کیا رہا تمہارے پاس؟ کچھ نہیں رہا۔ تو اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا کر تو لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نیکی کے بدلے ہمیں جو ہے وہ سکون دے دے، ہمیں کسی جو ہے قبول کر لے ہماری کوئی نیکی، اور ہمیں راحت دے دے، ہماری دعا قبول کر لے۔ لیکن پھر ڈر اتنا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی نیکی تھی بھی ایسی یا نہیں، اور ہے بھی تو پھر وہ گواہ نہیں دیں ہم۔ ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ اتنے بڑے آخرت کے ایگزام کے لیے ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اللہ پسند کر لے گا، جبکہ پتہ ہے کہ دنیا کے ایگزام نہ تو تکے سے چلتے ہیں، ہے نا؟ اور نہ ہی آپ کے ان باتوں سے چلتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آنسر آتا ہوگا، اور خیر اگر تکا نہیں بھی چلا تو آپ زیادہ سے زیادہ آپ کیا ہو جائیں گے دنیا کے ایگزام میں؟ فیل ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو فیل ہو جائیں گے، آپ کو دوبارہ ایگزام دینے کی اجازت مل جائے گی، سیکنڈ ٹائم نہیں دے پائیں گے، فیل ہو جائیں گے تو آپ کو تھرڈ ٹائم دینے کی اجازت مل جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آخرت میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا پھر؟ آخرت کے ایگزام میں فیل ہو گئے تو کیا آپ کو دنیا بھیجے گا اللہ تعالیٰ جاؤ واپس جاؤ اور پھر سے عمل کر کے آؤ اور اچھا اچھا پیپر دے کر آؤ اور اچھے اچھے سے جو ہے وہ دنیا کاٹ کر آؤ، پھر تمہیں دیکھتے ہیں ہم کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ؟ ملے گا سیکنڈ تھرڈ چانس؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کریں گے آرزو، ٹھیک ہے؟ یہ امانی کی بات ہو رہی ہے، امانی وہاں پہ بھی برابر چلے گی لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار بھیج دیں، ہم اچھے اچھے عمل کر کے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بار ہمیں بھیج دیں، ہم اچھے اچھے عمل کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ کر ہرگز نہیں۔ یہ تو وہ بات تھی جو تم دنیا میں بھی کرتے تھے، آج پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، اگلے جمعے سے نماز پڑھنے لگیں گے، اگلے رمضان سے روزے رکھیں گے، اگلے مہینے سے جو ہے وہ کلاسز اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم تو دنیا میں بھی کرتے تھے، اگلا جب آئے گا کوئی دن تو وہ تب سے کریں گے اسٹارٹ، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں ہم یا تھوڑا سا ہمیں ٹائم مل جائے تب ہم کچھ سیکھیں گے، یہ تو تم دنیا میں بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو تمہاری اس بات کے تو تم قائل تھے، یہ تو تم ویسے ہی کہتے رہتے تھے، اب تو تمہیں کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں ملے گی، واپس نہیں جانے کو ملے گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں کے پیپرز میں انسان جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ تیبارہ چانس دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تم پیپر دے دو، امپرومنٹ کے ایگزامز دلوائے جاتے ہیں کہ نمبر کم آ گئے، اچھا چلو امپرومنٹ کے ایگزام دے دو، ٹھیک ہے؟ فیل ہو گئے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوبارہ ریپیٹ کر لو کلاس، ہے نا؟ اور پیسے دے کے آپ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، وہاں تو نہ کوئی فدیہ چلے گا، پڑھ کر آئے نا ہم، لا تجزی نفس عن نفس، نہ کسی کی سورس چلے گی، نہ کوئی فدیہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کا جہاں معاملہ ہے نا کہ یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا اور کتاب نہیں آتی تھی سوائے اپنی خواہشات کی، آپ کو پتہ ہے جو یہ ہم سفارشوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ سفارشی وہ سفارشی، یہ آج کیوں اتنی نیازیں دلوائی جا رہی ہیں اور کیوں اتنے ان کے نام پر جو ہے وہ دیگیں پکائی جا رہی ہیں کہ وہ سفارش کریں گے، ہے نا؟
آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو ہمیں کسی کا بھی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلے اللہ کے ولیوں کی سفارشوں سے ہم انکار کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کس کو سفارش کا حق دینا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم 100% شیور ہے نا. ہمیں تو دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. اب دیکھیں آپ، امت کے لوگ پہنچ گئے جہنم میں، ٹھیک ہے. اب ذرا اپنے ذہن میں سین لے کر آئیں. لوگ پہنچ گئے جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کھڑے ہو جاتا ہے، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، وہ بھی میرا امتی، وہ بھی میرا امتی، وہ بھی میرا امتی. اب سارے امتی خالی ہو گئے جہنم میں سے، ٹھیک ہے. اب داروغہ سے کہیں گے اچھا کوئی اور بچا، کوئی اور بچا، کوئی اور بچا، ہاں یہ بچا، یہ بچا، وہ بچا، اس کو بھی نکال لیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اچھا اب کوئی ہے اندر، مطلب میرے امت میں سے کوئی ہے اندر؟ تو کہیں گے سارے نکل گئے سوائے ان کے جن کو قرآن نے روک لیا، جن کو قرآن نے ہی نہیں آنے دیا، وہی سارے کے سارے اندر ہیں، باقی سب نکل گئے. اب آپ بتائیں مجھے کہ قرآن کو چھوڑ کر اب کہاں جا سکتا ہے؟ آپ نے قرآن کو بھی چھوڑ لی، قرآن کو آپ جب آپ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی سفارش نہیں کر پائیں گے. جن چیزوں میں قرآن نے جس چیز کو روکا آپ کو اور آپ اس سے نہیں رکے، جس چیز سے قرآن نے آپ کو منع کیا آپ نے وہ نہیں کیا، ہے نا. آیت ہے نا قرآن میں وَمَن یشرک باللہ، نہیں فقط، ہاں یہی وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر لیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی، حرام کر دی. جو چیز اللہ حرام کر دے اس میں آپ جا سکتے ہیں یا کوئی اور آپ کو لے کر جا سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے یہ بھی جھوٹے عقیدے گھڑ لیے ہوں کہ اللہ سے لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے وہاں پر اور وہ آپ کو بچا کر لے جائیں گے ادھر تک. چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھڑ لیے ہوں آپ نے یہ امانی، اپنی خواہشات، یہ اپنی آرزوئیں تمنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ جھگڑ کے اللہ رب العزت سے اتنی بڑی بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کی ہمت ہوگی؟ جو سفارش بھی آپ دیکھیں کھڑے، سفارشی بھی کھڑے ہوں گے جو وہاں آپ کی سفارش کرنے کے لیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ حق دے گا کہ چلیں آپ سفارش کریں ان کے لیے، کانپ رہے ہوں گے وہ وہاں پہ بھی، بولنے کی ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہوگی اس وقت. یہ قرآن کی دلیلیں میں آپ کو پڑھا چکی ہوں بہت ڈیٹیل میں یہ چیز، ٹھیک ہے. شاید آیت نمبر 49 ہوگی یا پھر آیت نمبر 48 ہوگی، وہاں پر میں آپ کو یہ چیز بہت ڈیٹیل میں پڑھائی کہ کانپ رہے ہوں گے سفارشی بھی سفارش کرتے وقت. آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ پر گڑھ دیتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے اللہ تعالیٰ سے لڑائی جھگڑے. کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ جنت میں جائے گا، آپ لڑ کے اللہ تعالیٰ سے اس کو جہنم پہنچا سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے. یا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے، آپ اللہ سے لڑ سکتے ہیں؟ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کا اس نے حق مارا ہوا تھا، چاہے قرآن کا حق مارا ہوا تھا، چاہے کسی اور بندوں کا حق مارا ہوا تھا. کتنے حق مارتے ہیں دن بھر میں، سود بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، اور پڑے ہوئے کسی مزار پر سجدے ٹیک کر آ جاتے ہیں کہ یہ بھائی مزار والے ہماری صرف وہ کر دیں گے، ان کی نیاز بنوا لو، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. سارے کام لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ سفارشی لے جائے گا آپ کو، آپ کا سفارشی ہاتھ پکڑ کے جنت میں، اور وہ جو لوگ بےچارے جن کے حق آپ نے مارے ہوئے تھے وہ کھڑے کے کھڑے منہ تاکتے رہ جائیں گے؟ ایسا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا تو وہ کرے گا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت قائم کری ہے نا، اس لیے تھوڑی کری ہے کہ سب جنتی جو دل چاہے کر کے آؤ سب. ایسے تو پھر کوئی کچھ کرے گا ہی نہیں، جتنے نیکیاں کر رہے ہیں لوگ پھر کوئی کرے گا نیکی؟ وہ کہے گا کہ بھائی سب جنتی تو ہم بھی جنتی. ایسے تو سارے ہی لوگ آپ دیکھیں کہ کوئی کافر نہیں بچے گا جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لے گا. اچھا کلمہ پڑھنے کے بعد سب جنت میں جاتے ہیں، کچھ بھی کرتا رہے، ٹھیک ہے ہم پڑھ لیتے ہیں کلمہ، کرتے رہیں گے اپنے معبودوں کی عبادتیں. بتائیں مجھے، آرتی کرتے رہیں گے جیسے یہ جا کر قبروں پر سجدہ کر دیتے ہیں، ہم بھی جا کر اپنی مورتیوں کے آگے سجدہ کر دیں گے، لا الہ ہی تو پڑھنا ہے، پڑھ لیتے ہیں. کوئی کافر بچے گا دنیا میں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لے گا؟ جب اس کو کھلی چھوٹ ملی ہے کہ بس تم لا الہ پڑھ لو، باقی تم سود بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، چوری بھی کرو، ڈاکے بھی ڈالو، ٹھیک ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ ایسی نا انصافی تو نہیں چلے گی نا وہاں پر.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے انسان کی امانی، اور کتنی خطرناک آرزو ہے یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ لے اور بس اسی کے سہارے ہر کام کر لے غلط سلط، اور یہ سوچے کہ آئے ہے پار ہے بیڑا، اللہ معاف کرے گا، ہے نا؟ تو دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، اس نے تو آلریڈی بخش رکھا ہے آپ کی بہت ساری غلطیوں کو، ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ آپ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان آپ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ بہت ساری چیزیں آپ کی معاف کر رکھی ہے اس نے، ہے نا؟ بہت رحیم ہے وہ، دنیا میں بھی رحم کرے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی، لیکن اس پر جو اس کے رحم کا حقدار بنے گا۔ ٹیچرز کس بچے پہ رحم کرتے ہیں بتائیں مجھے؟ آج ہی میں ہمدان کا رزلٹ لے کر آئی ہوں اور ان کی ٹیچر کیا کیا کہہ رہی تھی بس اس وجہ سے ان کے زیادہ نمبر میں نے نہیں کاٹے کہ ایٹ لیسٹ کچھ غلط لکھ رہے تھے، ایٹ لیسٹ آتے ہیں، پریزنٹ پورے سال رہتے ہیں، یہ ان کی بہت کم چھٹیاں ہوتی ہیں، اس چکر میں نے ان کے نمبر نہیں کاٹے، جو لکھ رہے تھے اسی پہ کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ 10 نمبر کا تھا تو اس پہ 5 نمبر انہوں نے دے دیے۔ ٹیچر کس چیز پر نمبر دیے بتائیں ان کی؟ اسی پر نا کہ کچھ نہ کچھ تو کر رہے تھے، ہے نا؟ جا رہے تھے اسکول اور بیٹھ کر وہاں پڑھ رہے تھے، ایٹ لیسٹ بولنا نہیں آتا، منہ ہلا کر تو دکھا رہے تھے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، سمجھ میں ان کے کچھ نہیں آتا ہے ٹیچر کے، لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ ہاں جو سکھایا گیا ہے اس طریقے سے کر گئے، اسی پہ نمبر۔ تو آپ دیکھیں کہ ٹیچر اسی بچے کو پاس کرتے ہیں نا جس کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، ہے نا؟ چاہے ان کا ذہن کمزور ہے، چاہے یہ اتنا نہیں کور کر پاتے ہیں ٹاپر کی طرح، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں، تو وہاں پر جن چیزوں میں نمبر نہیں کٹنے ہوتے ہیں ان چیزوں میں اسپیلنگ مسٹیک میں ٹیچر نمبر نہیں کاٹتی، پھر ایسے بچے کے کاٹ دیتی ہیں کیا؟ اسپیلنگ میں پتہ ہے کس کے نمبر کٹتے ہیں؟ جو ٹاپرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو ان بچوں کے نمبر اسپیلنگس میں بھی کٹ جاتے ہیں کہ انہوں نے سب صحیح لکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے پورے نمبر لے کر جائیں گا، اچھا رکو ایک نمبر کاٹو اس کے لیکن آپ دیکھیں کہ جو بالکل گلڑ بچہ ہوتا ہے اس کے ٹیچر اسپیلنگ مسٹیک میں نمبر نہیں کاٹتی ہیں، اس کا یہ چیک کرتی ہے کہ آنسر پورا کر دیا یا نہیں کر دیا، سارے ورڈز لکھ دیے یا نہیں لکھ دیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جب دنیا میں ہی یہ سسٹم چل رہا ہے سفارش کو لے کر کہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ آنا چاہیے، تب جا کر آپ کی سورس لگے گی، تب جا کر آپ کی سفارش ہوگی، تب آپ کو جا کر ٹیچر نمبر دے گا، تو اللہ کیا اتنا بڑا رحم لینا ہے کہ اس کی جنت میں چلے جانا ہے جو اتنی مہنگی 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 سے بھی مہنگی، ٹھیک ہے؟ کوئی پوری دنیا آسمان زمین کے بیچ کی سب چیزیں بھی آپ دے دیں تو آپ کو جنت نہیں ملے گی، دے دیں؟ کافروں کے لیے آتا ہے نہیں آتا ہے، جو ظالموں کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ جو ظلم کریں گے چاہے وہ زمین بھر دینا چاہے سونا اور چاندی، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے ڈبل بھی دینا چاہیں گے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اتنی سستی جنت نہیں ہے کہ آپ اس سہارے پر بیٹھے رہیں کہ تکا لگ جائے گا ہمارا وہاں پر، یا کوئی لگوا دے گا آپ کا تکا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوگا وہاں پر، آگے بات سمجھ میں؟ اور کیا مانی ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں لوگ، شادی ہوتی ہے دلہن کو نا قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں، قرآن کے سائے میں جائے گی نا تو اس کی زندگی میں برکت رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو سایہ اصل میں برکت کا تو یہ تھا کہ اس کی تعلیم کی روشنی میں انسان اپنی زندگی، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہو، ہے نا؟ قرآن کو سر کے اوپر نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر ڈالنا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو سکھانا تھا، اس کو سمجھانا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی صبر سے کاٹے، اپنی زندگی سکون سے کاٹے، اس کی زندگی میں قناعت رہے، اس کی زندگی میں عاجزی رہے، ادب رہے، احترام رہے، اپنی اولادوں کی وہ تربیت کر پائے، اس طرح اس کے گھر میں برکتیں آتی نا، لیکن نہیں بھائی، ہے نا؟ نہ دل میں اس کے لیے کوئی جگہ قرآن کی، نہ ذہن میں، نہ زندگی میں اس کا کوئی مقام، اور آپ دیکھیں کہ اس کو قرآن کے سائے میں ساری الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، گانے بجا کر اور الٹے سیدھے فنکشنز کر کے، الٹی سیدھی رسمیں کر کے، اور جب نکالیں گے اس کو گھر سے تو قرآن کے سائے میں نکالیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی شادیوں کے حساب، ویسے تو دیکھیں یہ سب نصیب پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ جس وقت گھر الگ ہو رہے ہوتے ہیں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بھکاریوں کی طرح ادھر والے بھی اپنی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر والے بھی اپنی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا؟ پھر ہم نے اتنا خرچہ کرا تھا لاؤ دو، اور ادھر والے کہتے ہیں ہم نے اتنا کرا تھا لاؤ دو، ٹھیک؟ کہاں سے انسان کی زندگی سکون کی ہو جائے گی؟ پھر آپ دیکھیں کہ آج افسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے سے بھی، خالی تلاوت سے بھی ہم جا چکے ہیں، آج بالکل جا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اس تلاوت کو بھی ہم آج بھلا بیٹھے، افسوس ہوتا ہے کہ تلاوت بھی کرنا نہیں چاہتے۔ کبھی ہمارے پاس اتنا بس رمضان رمضان ہم نے کھول لیا اور بس اس کو پڑھنے بیٹھ گئے، باقی کہیں ہمارے پاس ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت ہم سکون سے ایک طرف بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں۔ کہ تلاوت کرنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے انسان کی زندگی، اس کے دل پر بہت چیزیں اثر کرنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تلاوت ہی کرتے تھے الحمدللہ، قرآن سے اتنا پیار تھا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر ڈالا ہے نا، ٹھیک ہے۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جو ہم ڈیلی تلاوت کرتے تھے، ڈیلی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے شاید اسی قرآن کی برکت، باقی تو میں نے تو شاید پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اس چیز کے لیے دعا کی ہو، بہت سارے لوگ گڑ گڑاتے ہیں قرآن کی دولت ملنے کے لیے، ہم تو نہیں گڑ گڑائے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھ کر اتنی بڑی دولت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا اور اس کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنائے۔ تو آپ دیکھیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن ہاں اتنا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیلی ہم قرآن پڑھتے تھے، ڈیلی قرآن سے تعلق نہیں توڑتے تھے، اور جو ہے وہ چاہے ریسائٹیشن نہیں کرتے تھے، تلاوت ہی کرتے تھے، کرتے ضرور تھے۔ تو شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں سرفراز کیا اور اتنی بڑی دولت ہمیں بخشی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کثیرا کثیرا۔ تو اب دیکھیں کہ اس وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری دنیا میں بھی امام بنا دے، ہماری قبر میں بھی ہمارا امام بنا دے، اور قیامت کے دن میں اس قرآن کو ہمارا اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ ہم کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ہم شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے آگے ہم نہیں جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا سفارشی نہیں مانتے، بس آپ کے نبی کو اور آپ کے اس کلام کو اپنا سفارشی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہی ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا انشاء اللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا وجوہات ہیں جو ہم کتاب کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ کل نہیں، سوری، اب کلاس ہوگی ہماری انشاء اللہ تعالیٰ اگلے سنڈے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کلاس بھی مت مس کریے گا، تاکہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی وجہ آ گئی ہے ان وجوہات میں سے تو پھر ہم اس کو چھوڑیں انشاء اللہ تعالیٰ، اس نیت سے کلاس میں آیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے پھر اس چیز کو، اگر کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ گئی ہے ہماری لائف اسٹائل میں یا ہماری زندگی میں جو ہمیں اس علم سے دور کر رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے اس کا علم لینا، اور یا پھر کسی اور کی زندگی میں ہمیں ایسا کچھ دکھتا ہو تو ہم ان کو بتانے والے بن جائیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کلاس اٹینڈ کیجیے گا، تھوڑی سی بس 2 منٹ کی بات ہے، اس کو سن لیجیے گا، پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت کریں گے۔ کل ہماری عشاء مبشرہ والی کلاس رہے گی، تو آپ لوگ وہ بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔